بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ نے روزے کے مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر، اہل ایمان پر روزے فرض کیے اور روزوں کا مقصد بھی بتا دیا۔ دوستو الحمدللہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کرنے والے ہیں کہ اپنے رمضان کو، اس مبارک اور مقدس مہینے کو قیمتی کیسے بنائے، کس طرح کے اعمال انجام دے کہ ہم اپنے خدا کو، اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو راضی کر سکے، ہم اس کی رضا حاصل کر سکے، کس طریقے سے اس رمضان کو قیمتی بنائے، کیسے اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے 28 ایسی چیزیں رکھوں گا، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی میں اتار لیا، آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، قیام اللیل کی عادت ڈالنی ہے، یعنی رات میں جاگنے کی عادت۔ اور جاگنا کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا کام، اپنی مصروفیات میں، یعنی جن چیزوں کے اندر ہم روز مرہ کی زندگی میں بزی ہے، اپنے آپ کو ان سے فارغ کرنا ہے۔ نمبر 3، انٹرنیٹ سے خود کو بچانا ہے، انٹرنیٹ کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ نمبر 4، وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ راستوں میں کھڑے ہو گئے، مجلسوں میں بیٹھ گئے اور وہاں پر گپ شپ کرنا شروع کر دیا، نہیں، اپنے وقت کو ان چیزوں سے فارغ کر کے زیادہ وقت اللہ کو دینا ہے۔ نمبر 5، نفلی عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، یعنی کم از کم رمضان کے اندر یہ نیت کرے کہ صبح انشاءاللہ مجھے اشراق بھی پڑھنی ہے، چاشت بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل بھی پڑھنی ہے، شام میں اوابین بھی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے نفلی عبادات کا اہتمام کرے۔ نمبر 6، نظام الاوقات کی ترتیب، یعنی اپنے وقتوں کو ایک ترتیب دینی ہے کہ بھئی مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 7، کاموں کی تنظیم، یعنی اپنے کاموں کو بھی منظم طریقے سے کرنا ہے، کاموں کو خوبصورتی سے انجام دینا ہے کہ بھئی مجھے اس کام کو اتنے وقت میں اس انداز سے کرنا ہے۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت کرنی، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 9، صدقہ کرنے کی عادت۔ ہم پورے سال الحمدللہ صدقہ کرتے ہیں، رمضان کے اندر اس عادت کو اور زیادہ مضبوط بنائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالے۔ نمبر 10، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالے، ان سے کہے کہ بیٹا اس طریقے سے صدقہ دینا چاہیے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 11، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالنی ہے، یعنی اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنانا ہے۔ نمبر 12، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، کوشش کرے ان تمام ضرورت کی چیزوں کو رمضان سے پہلے ہی خرید کر گھر لے آئے، تاکہ ہمارا رمضان کا جو وقت ہے وہ بازاروں میں ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو۔ نمبر 13، جو ہماری نمازیں گزشتہ زندگی میں قضا ہو چکی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 14، روزوں کی عادت ڈالنی ہے۔ الحمدللہ سبھی روزے رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ اللہ سے توبہ کرے اور روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 15، کھانے کی مقدار کو کم سے کم رکھنا ہے، کیونکہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بھوک کا احساس ہو۔ ہم اتنا زیادہ سحری اور افطاری میں کھا لیتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھئی بھوک کیا چیز ہے، لہٰذا کم سے کم کھائے۔
نمبر 16 اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے، خوب ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ نمبر 17 نفلی نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 18 نیند کے اوقات میں کمی، یعنی کم سے کم سوئے، زیادہ اپنا وقت سونے میں خراب نہ کرے۔ نمبر 19 دوپہر میں کچھ دیر قیلولہ کرے۔ نمبر 20 رمضان کے روزے اور اس کی عبادات کے لیے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرے، یعنی ان کو بتائے رمضان کیا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ کے ذکر کرنے میں کتنے فائدے ہیں، گھر والوں کا ذہن بنائے۔ نمبر 21 ہر طرح کے نشے سے خود کو بچائے، سگریٹ ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ نمبر 22 جو روزوں کے مسائل ہے ان سے واقفیت رکھے، اپنے قریب کے علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 23 دعاؤں کی کثرت رکھے اور دعاؤں کو اللہ سے 5-10 منٹ نہیں بلکہ بس مانگتے ہی چلے جائے، آدھے گھنٹے سے شروعات کرے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خوب اللہ سے مانگے۔ نمبر 24 اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، یعنی اپنی عادت کو سنوارے۔ نمبر 25 اپنی نیت کو درست کرے، یعنی روزہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے اگر ہم کام آ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ نمبر 26 دل کو اللہ کے لیے فارغ کرے، یعنی ہر چیز سے فارغ ہو کر بس اللہ کے لیے بیٹھ جائے۔ نمبر 27 توبہ کرنے میں جلدی کرے، یعنی اس امید پر نہ بیٹھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، نہیں، بس توبہ کرنے میں جلدی کرے، فوراً توبہ کرے۔ نمبر 28 دوستو یہ جتنی بھی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ حضرات کو بتائی گئی ہے، ان تمام باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، ان کو سمجھائے کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے ہمیں اپنا رمضان بنانا ہے، اپنے وقت کو بچانا، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا اور لمبی دعائیں اللہ سے مانگنا، اور اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق کے کام آنا، اپنی عادت کو سنوارنا، ہر طرح کے نشے سے خود کو باہر کرنا، سگریٹ نوشی سے خود کو بچانا، انٹرنیٹ سے احتراز کرنا۔ تو میں نے یہ خلاصے کے طور پر آخر میں آپ حضرات کے سامنے پھر ایک مرتبہ دہرائی، ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہے۔ اگر ہم نے ان تمام باتوں پر عمل کر لیا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ رمضان کتنا خوبصورت رمضان بنے گا اور دوسرے رمضانوں سے یہ کیسے ممتاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آنے والے رمضان کی، اس مہمان کی ہم سب کو قدر کرنے والا بنائے، اور یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان سب پر ہم سب کے لیے چلنا آسان فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔